شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے والد کا سایہ سر سے اٹھا دیا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت ہی زیادہ نیک سیرت خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ محترمہ کو علم، تقوی، عمل اور سیرت کی پاکیزگی عطا کی تھی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا آنے والی زندگی میں بہت کامیاب بنے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا کامیاب بنے۔ اب ایک کامیابی وہ ہے جو میں اور آپ سوچتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے، اور ایک کامیابی وہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سوچی۔ آپ نے کیا سوچا کہ میرا بیٹا اللہ والا بن جائے تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا، اور اللہ نہ کرے سب کچھ اگر مل گیا رب نہ ملا تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماں کی سوچ تھی کہ میرا بیٹا اللہ والا بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ اب جب اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے، کیونکہ جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے علم عطا کیا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کوشش کی اپنے بیٹے کو علم سکھائے۔ تو اس کے لیے اس وقت جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کم و بیش 950 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت جس وقت سن 500 ہجری چل رہا ہے، آپ بچے ہیں، علم کا مرکز بغداد شریف ہوا کرتا تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ایک قصبہ جیلان یا گیلان دونوں نام ہے اس میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کی والدہ نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے چاند جیسے بیٹے کو علم کی تحصیل کے لیے، حصول علم کے لیے بغداد بھیجنے کا ارادہ کیا کہ یہ وہاں جائے اور جا کے وہاں دین کا علم حاصل کرے۔ اب چھوٹے بچے کو اکیلا تو بھیجا نہیں جا سکتا، تو اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے جو کہ ایران سے بغداد شریف جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ تو ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس تجارتی قافلے سے رابطہ کیا اور کہا میرے بیٹے کو بھی لے جاؤ اور وہاں مدرسے کے اندر، درسگاہ کے اندر میرے بیٹے کو داخل کروا دینا۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک۔ اب والدہ نے اپنے چاند جیسے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اسے تیار کیا، اور جاتے جاتے بیٹے کے دونوں طرف، اس طرف بھی بغل میں اس طرف بھی بغل میں، قمیض میں، کرتے میں 40 درم سی دیے۔ اب درم ایک سکے کو کہتے ہیں جو سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور یہ سونے کا سکہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ اگر 20 درم کو ملائیں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
خود سوچئے 40 درہم دیے، درہم نہیں، دینار، 40 دینار دیے، اور یہ سونے کے سکے گویا 15 تولے بن گئے۔ گویا 15 تولے سونا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کرتے میں سی دیا، کہا بیٹا جب ضرورت پڑے اس سے استعمال کر لینا۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، جب راستے میں ڈاکو آ گئے، لٹیرے آ گئے، انہوں نے قافلے کو لوٹا۔ مشہور بات ہے، قافلے کو لوٹا تو اس میں یہ بچہ بھی تھا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو دیکھ کے حیران ہوا، کہنے لگا واہ، ایک بچہ ہے، 40 دینار کہاں سے آگے، اتنی قیمت، اتنی دولت کیسے ہو سکتی ہے اس کے پاس؟ چلا گیا۔ پھر دوسرے ڈاکو نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، تو جس وقت وہ سارا لوٹا ہوا سامان، اوپر سردار بیٹھا ہوا ہے پہاڑی پہ ان ڈاکوؤں کا، اس کے سامنے جا کے پیش کیا، تو اس نے کہا وہ جو لوگ تھے انہوں نے کوئی رد عمل نہیں کیا، جو تاجر تھے جن سے تم نے مال لوٹ رہے۔ کہنے لگے کوئی خاص نہیں، لیکن ایک بات عجیب سی ہے۔ ایک ڈاکو بولا، کہنے لگا ایک بات عجیب سی ہے، اس قافلے میں ایک بچہ ہے، اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ دوسرا بھی ڈاکو بولا، تیسرا، جب 3 بندوں نے کہا نا تو سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ جس وقت بچے کو بلایا جاتا ہے، ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے ارے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا بیٹا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے لوٹ لینا ہے، اور تم سے ہم نے پوچھا تو تم نے بتا کیوں دیا؟ بتاؤ کہاں ہے؟ دکھایا، بغل میں سیے ہوئے تھے۔ کہا تم نے یہ کیوں بتائے؟ لوگ تو چھپاتے ہیں، تم بتاتے ہو۔ اب اس چھوٹے سے معصوم بچے نے بڑی ہی معصومیت کے ساتھ فرمایا اس لیے کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت ماں سے پرومس کیا تھا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جس وقت تم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، دل نے کہا، دماغ نے کہا ارے کہہ دو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا دولت جاتی ہے چلی جائے لیکن ماں کے وعدے پہ آنچ نہ آئے۔ ماں کے وعدے کو میں نے نبھایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے، آپ ان کی ولایت کا، ان کی سچائی کا، ان کے ایمانی لیول کا یہاں سے اندازہ کریں کتنا زیادہ ہوگا کہ یہ بات کہنی تھی کہ وہ ڈاکو کا سردار زارو قطار رونے لگا۔ سارے ڈاکو کہنے لگے سردار جی کیوں رو رہے؟ کہا اس بچے کی بات نے میرے دل پہ چوٹ لگا دی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کے اتنا زیادہ سونا اس کے پاس ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، وہ دولت لٹانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہو کے اللہ رب العزت کی کتنی مخلوق کا دل توڑ رہا ہوں، اللہ کو کتنا ناراض کر رہا ہوں۔ کہنے لگا جس طرح تم سارے گروہ والے، تمام گروپ والے میری ہر ایک برائی سے واقف ہو، گواہ ہو آج تمہیں بنا کے ساری برائیوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی سچائی نے اس ڈاکو کے سردار کی زندگی کو بدل دیا، اور صرف وہ سردار نہیں بدلا، سارے کہنے لگے اگر سردار جی آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم سارے بھی توبہ کرتے ہیں۔
اسے کہا اور جتنا مال جس سے لوٹا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے ان سب کو واپس لوٹاتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ انوکھا واقعہ جو مجھے اور آپ کو، ہر اس بندے کو جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے، اسے سبق دیتا ہے کہ شیخ کا نام لینے والوں سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ جھوٹ سے خالی نہیں ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی سچائی سے عبارت ہے، اور اتنی سچائی کہ آخری وقت ہے، علم حاصل کیا، تقوی کے پہاڑ بنے، اللہ نے 90 سال عمر عطا کی، آخری وقت تک سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو بلایا، اپنے سارے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہنے لگے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، آؤ مجھ سے سبق لے لو، ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے سبق کا وہ لے لو۔ آئیے ہم بھی اس سبق کو دہراتے ہیں۔ آج جب ربیع الثانی آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ کرامات بیان ہوتی ہیں، اس میں لنگر شریف چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تعلیمات نہیں ہوتی۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، کرامات بھی بیان کرنی چاہیے، لیکن کرامات کے ساتھ ساتھ تعلیمات بزرگوں کی بیان کر کے ان پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ وہ روشنی ہمیں ملے، وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ملے کہ جس پہ انہوں نے زندگی گزاری، کامیاب ہو گئے اور کامیابی کا راستہ ہمیں بتا دیا۔ فرمایا اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور ان تعلیمات پہ چلو۔ شیخ نے اپنے بچوں کو بلایا، فرمایا آ جاؤ بھائی سارے۔ فرمایا میں دنیا سے جانے لگا ہوں، آخری وقت ہے، اور آخری وقت اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے میں تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ دنیا سے جاتے ہوئے میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے سبق ساری زندگی تمہیں سکھایا، آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس سبق کو دہراتے رہو گے۔ کون سا سبق؟ فرمایا علیکم بتقوی اللہ، اے میرے بیٹو آج میں تمہیں بلا کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں، اور میرے سامنے جناب یعقوب علیہ السلام کی زندگی اللہ کے نبی کی کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بلایا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، قرآن کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب نے فرمایا او میرے بیٹو، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ نا میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنا سر کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ زندگی کیسی گزارو گے؟ تو سارے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ساری زندگی جو آپ نے عبادت کا ہمیں سبق دیا ہے، ہم اسی سبق کے مطابق عبادت کرتے رہیں گے۔ اس مالک و خالق کی جس کی آپ عبادت کرتے رہے اور آپ کے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے، یہ نبی کا سبق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو اگر تم اسی منہج پہ چلتے رہے تو تمہاری موت ایمان پہ آئے گی۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹو میں بھی آج تمہیں سبق دیتا ہوں، علیکم بتقوی اللہ۔ فرمایا اللہ کے تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، ہر آن ہر گھڑی
جو بھی کام کرو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا خالق و مالک دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ خالق و مالک دیکھ رہا ہے۔ آج ہمیں سب کا یقین ہے، لکھا ہوتا ہے نا، کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ دکان میں جاتا ہے بندہ، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، کیوں؟ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اگر کوئی چیز چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہیں تھانے میں دے دیا جائے گا، پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ کیمرے کی آنکھ تو بند بھی ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو کے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، او میرے بندو تمہارا رب تم سے غافل کبھی نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کیسے دیکھ رہے؟ فرمایا لبالمرصاد، ایسے جیسے ایک شکاری شکار پہ نشانہ لگا کے ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتا ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ دھیان سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے ذریعے ہم سب کو ماننے والوں کو سبق دیا، علیکم بتقوی اللہ، فرمایا تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا اس وقت تک کہ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے تقوی کو سنبھال کے رکھنا۔ جب تم تقوی کی پہرے داری کرو گے، تقوی کا دھیان کرو گے تو تمہیں موت اس حال میں آئے گی کہ تم مسلمان مرو گے۔ اور جس کو ایمان کی حالت میں موت آئے وہ کامیاب ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ موت ایمان کی تب آئے گی جب زندگی تقوی والی ہوگی۔ زندگی جی بولیے تقوی والی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اب بیٹوں نے کہا ابا جان کوئی اور نصیحت کریں، کوئی اور نصیحت کر دینا جو ہمارے کام آئے۔ فرمایا بیٹو تقوی اور ایمان والی موت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ بولیے دو چیزیں۔ پہلی فرمایا صدق مقال، دوسری عقل حلال۔ فرمایا اپنی زبان کو سچائی کا ترجمان بنانا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے والوں سے رب اتنا ناراض ہوتا ہے رحمت کے فرشتے 2 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہماری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلتا نا۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ جو سچ بولتا ہے اللہ رب العزت کی اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ اور میرے بیٹو سچ اسے نصیب ہوتا ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ رزق حرام کا ایک نوالا بھی اپنے منہ تک کبھی نہ جانے دینا۔ کیوں؟ میرے نانا جان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نوالا حرام کا کھاتا ہے اس سے جو جسم اس کا تیار ہوتا ہے جہنم کی آگ اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں آج کے جمعے کا سبق شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا گویا 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلی تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، دوسری موت ہماری اس حال میں آئے کہ ایمان ہمارا سلامت رہے، لیکن موت کب اس حال میں آئے گی جب ساری زندگی تقوی پہ گزاریں گے۔ اور تقوی کی دولت کب آئے گی؟ جب 2 چیزیں پیدا کر لیں گے، ایک اپنی زندگی میں سچ کو لے آئیں گے۔ کس چیز کو لے آئیں گے؟ سچ کو لے آئیں گے۔ کیوں؟
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری برائیوں کا ذکر کیا، لیکن کسی برائی پہ اللہ نے لعنت نہیں کی۔ جھوٹ اتنی سخت برائی ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کو خاتمہ بالایمان مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بہت ساری خامیاں گنی گئیں، حضور پاک نے فرمایا مومن میں یہ خامیاں آ سکتی ہیں۔ جس وقت جھوٹ کے لیے کہا گیا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وہی سبق دے کے گئے، فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا ان ساری چیزوں کے بیس بنیاد رزق حلال ہے، رزق حرام کا ایک نوالہ بھی کبھی اپنے منہ تک نہ جانے دینا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری چیزیں تبھی پیدا ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس وقت بندہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی معیت کی وجہ سے، صالح سنگت کی وجہ سے اللہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، دل کے اندر ایمان کی حلاوت آتی ہے، روشنی آتی ہے۔ تو جس وقت بندہ نیک لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، سچے کے ساتھ مل جاتا ہے، سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایک ایک کر کے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی تبدیلی کی طرف آتی ہے، اللہ کے قرب کی طرف آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ زندگی کا تھوڑا سا عرصہ دیا ہے، اس میں اللہ نے ہم سب کو بتا دیا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اے لوگوں شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرنے والوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرے دوست بن جاؤ۔ یا اللہ آپ کے دوست بنے تو کیسے بنے؟ فرمایا ایک تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر ایسا کرو دوسروں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دو، دوسروں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانا شروع کر دو۔ کیوں؟ میرے دوستوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ جس طرح خود ایمان پہ رہتے ہیں دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کے لیے بلاتے ہیں۔ تو دعا کرے اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اللہ اپنا دوست بنائے، اللہ اپنا ولی بنائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھیں۔